مدح حضرت محترم علی مرتضیٰ صاحب کے بعد آئیے حضرات میزبان شعراء کی فہرست کے آخر میں میں نہایت ادب و احترام سے حرف التماس پیش کرتا ہوں ہمارے شہر کے بزرگ مداح اہل بیت محترم حضرت میر محمد تقی میر صاحب کی خدمت میں کہ اپنے اشعار سے نوازیں. ایک صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی سے. مبانیان حیدر کرار کی خدمت عالی مرتبت میں 4 مصروں سے آغاز کر رہا ہوں. آپ حضرات کی نظر ہے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. مکی آیا مکی آیا یہ کہہ کر مسکراتے ہیں. مکی آیا مکی آیا یہ کہہ کر مسکراتے ہیں. جدار خانے کعبہ کے پتھر مسکراتے ہیں. جدار خانے کعبہ کے پتھر مسکراتے ہیں. نبی کی گود میں آ کر جو ہے در مسکراتے ہیں. مشیت ناز کرتی ہے پیمبر مسکراتے. نبی کی نبی کی گود میں آ کر جو ہے در مسکراتے ہیں. مشیت ناز کرتی ہے پیمبر مسکراتے ہیں. اللہ تازہ منفرد پیش کر رہا ہوں 5-7 سے زیادہ زحمت نہیں. آپ کے ایک درود پڑھیے محمد والے میں. اور بھائی آپ پر خلاب کی ہے یہ مصرع ہے. یہاں پر علی آگہی بانٹتے ہیں. یہاں پر علی آگہی بانٹتے ہیں. ارے چلے آؤ ہم زندگی بانٹتے ہیں. یہاں پر علی آگہی بانٹتے ہیں. یہاں پر علی یہاں پر علی آگہی بانٹتے ہیں. ارے چلے آؤ ہم زندگی بانٹتے ہیں. اس نے مطلب باتوں رہے خاص داور صاحب. علی والے سلمہ علی والے سلمہ روی بانٹتے ہیں. علی والے سلمہ روی بانٹتے ہیں. ارے ثنا کا ہے ہم خسروی بانٹتے. ارے ثنا کا ہے ہم خسروی بانٹتے ہیں. ایک شعر نظر کر رہا ہوں. جو کرتے نہیں دین
دین و ایمان فروشی، جو کرتے نہیں دین و ایمان فروشی، وہی اہل حق حق رسی بانٹتے ہیں، ارے وہی اہل حق حق رسی بانٹتے ہیں۔ در علم سرور پہ در علم سرور پہ سر کو جھکا کر لے ہم علم و دانشوری بانٹتے، لے ہم علم و دانشوری بانٹتے ہیں۔ کہو ہم سے ہٹ کر زمانے میں یارو، ارے کہو ہم سے ہٹ کر زمانے میں یارو، کہاں کوئی شائستگی بات، ارے کہاں کوئی شائستگی بانٹتے ہیں۔ ارے ملی تم کو دنیا، ملی تم کو دنیا میاں تیرگی ہے، ارے ملی تم کو دنیا میاں تیرگی ہے، ادھر آؤ ہم روشنی، ملی تم کو دنیا میاں تیرگی ہے، ادھر آؤ ہم روشنی بانٹتے ہیں۔ جہالت ہے بغض علی چھوڑنا دا، ارے جہالت ہے بغض علی چھوڑنا دا، جہالت ہے بغض علی چھوڑنا دا، جو دانا ہے عشق علی بانٹتے ہیں، ارے جو دانا ہے عشق علی بانٹتے ہیں۔ جو راہ بقا کربلا سے ملی ہے، جو راہ بقا، جو راہ بقا کربلا سے ملی ہے، یہ ہے راہ حق ہم یہی بانٹتے ہیں، یہ ہے راہ حق ہم یہی بانٹتے ہیں۔ مقطع نظر کر رہا ہوں، دیکھیے بطور خاص، غرض کیا ہے دنیا سے میرے سخن کو، ارے غرض کیا ہے دنیا سے، غرض کیا ہے دنیا سے میرے سخن کو، ارے شرف ہے علی دوستی بانٹتے۔ آئیے حضرات، آج کی اس کامیاب محفل کے آخر میں مہمان مدح خان کو آواز دینے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دعا کا معروضہ ہے کہ محمد شبیر بادامی صاحب اس وقت سخت علیل ہے، ہم اس مقدس جشن کے توسط سے دعا گو ہے کہ بار الہ انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ آئیے حضرات، پورے ہندوستان، پورے بر صغیر کی معروف شخصیت پورے بر صغیر کی معروف شخصیت ہمارے درمیان ہے، اور انشاءاللہ وہ آپ اپنا کلام بلاغت نظام آپ کے درمیان پیش کریں گے۔ دیکھیں، یہ خاندانی شاعر ہے، شعری وراثتوں کی امین ہے، آپ حضرات ان کو پسند کرتے ہیں، بلکہ پورے ہندوستان کی پسندیدہ شخصیت ہے۔ میں نہایت ادب و احترام سے
حرف التماس پیش کروں گا مولانا شرر نقوی صاحب قبلہ کی خدمت عالیہ میں کہ وہ اپنے منظومات سے نوازے. ایک صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے میں. اور آپ حضرات سے معروضہ آپ آ جائیے. اصغر بھائی, اصغر جعفری صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں آئیں اور آپ حضرات کے درمیان. شکریہ. آپ فاتحہ پڑھوائیے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جشن بنا کردہ مولانا سید غلام حسین رضا صاحب قبلہ کا ہے, تو آپ سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مولانا سید غلام حسین رضا قبلہ, مولانا باقر قبلہ اور میرے والد محترم سید امیر حسن جعفری, سید علی جعفری اور میں جبین جعفری کے لیے پوروں کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں. صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد. دیکھیں محفل اختتامی منزلوں میں ہے. مہمان شاعر کلام پیش کرنے والے جو حضرات باہر ہیں, دور ہیں, میں ادباً آپ حضرات سے معروضہ کرتا ہوں کہ آپ حضرات اندر آ جائیں. بھلے ہی آپ اپنی مرضی سے جب چاہے اٹھ جائیں, لیکن تھوڑا اندر آ جائیں. اور جو دور فاصلے پر ہے میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا قریب آ جائیں. ایک صلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد. محترم شرر نقوی صاحب آپ حضرات کے درمیان ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرات, سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور چونکہ بیت القائم میں جشن ہو رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ آغاز ان 3 شعروں سے کروں. کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم, ساری دنیا کے مسلمان سنی شیعہ وہابی صحابی بریلوی دیوبندی سب کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو سوال ہے نا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھی جاتی ہے, جبکہ کعبے کو بچانے والا کربلا میں ہے, کعبے میں آنے والا نجف میں ہے, کعبے کو بتانے والا مدینے میں ہے. ایک کعبے کو بتانے والا, ایک کعبے میں آنے والا, ایک کعبے کو بچانے والا, لیکن ساری دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہم نے سوال کیا کہ کیوں پڑھتے ہیں, کہنے لگے آپ بھی تو پڑھتے ہیں, آپ بتائیے آپ کیوں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا 1400 برس سے ہم ہی تو بتاتے آ رہے ہیں. 1400 سال کی تاریخ. یہ جو ذرا فاصلہ جو ہے بیچ میں, اگر فاصلہ کم کر لیں گے تو اچھا لگے گا. یہ فاصلہ ختم کر دیں. آپ قریب آ جائیے, ذرا سا قریب بیٹھیں گے. آپ ادھر آ جائیے. یہ آپ لوگ اگر ادھر سامنے آ کے بیٹھے تو اچھا لگے گا. آپ حضرات کرسیوں پر بیٹھیں. کرسیاں اگر آگے لے آئیں گے تو شاعر کو لگے گا کہ شاعر کے قریب بیٹھیں. آپ چیئر ہی پر بیٹھیں مگر قریب. آپ ادھر آ جائیے, ٹیک لگا لیجیے, جگہ ہے یہاں بھی, لیکن آپ شاعر کے قریب. اون صاحب آگے آئیے. آپ لوگ سب آگے آ کے بیٹھتے ہیں تو ذرا سا شاعر کو لگتا ہے کہ ہاں آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں, ورنہ دور بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دیکھنے کے لیے آئے. تو سوال یہ ہوا کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں. جواب سنیں آپ. کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم, بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو. کیوں اس کی سمت پڑھتے ہیں ہر ایک نماز ہم, بولا خدا سبب ہے شرر دیکھتے رہو. کعبے کی سمت پڑھتے رہو اپنی ہر نماز, چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو. یا علی یا علی. کعبے کی سمت پڑھتے رہو اپنی ہر نماز, چپ چاپ بندگی کا ہنر دیکھتے رہو. پردہ الٹ کے آئیں گے جس سمت سے امام, اللہ چاہتا ہے ادھر دیکھتے رہو. پردہ الٹ کے آئیں گے جس سمت سے امام. پردہ الٹ کے آئیں گے جسم سے امام, اللہ چاہتا ہے. پہلی بار پڑھ رہا ہوں, یہ کچھ شعر ہیں نئے جو میں نے حیدرآباد کی سرزمین پر ہی کہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے پذیرائی فرمائی تو میں حیدرآباد کے باہر بھی پڑھوں گا. علی سے بغض بھی ہے اور نماز پڑھتا ہے.
علی سے بغض بھی ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھنا تیری بندگی میں کچھ بھی نہیں. علی سے بغض بھی ہے اور نماز پڑھتا ہے تو یاد رکھنا تیری بندگی میں کچھ بھی نہیں. سبق دیا ہے یہ ولیوں نے اور نبیوں نے, بغیر عشق علی زندگی میں کچھ بھی نہیں. سبق دیا ہے یہ ولیوں نے اور نبیوں نے, سبق دیا ہے یہ ولیوں نے اور نبیوں نے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں پڑھا جائے گا خطاب. حیدرآباد میں پڑھ دیا, آگے پڑھنے والا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی داد ایسی نہیں تھی کہ میں حیدرآباد کے علاوہ بھی پڑھوں. بغیر عشق علی یہ قطع پڑھتا ہوں, دیکھتا ہوں اس پہ کیسے پذیرائی فرمائیں گے آپ. بغیر عشق علی زندگی میں کچھ بھی نہیں. علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں. نکالتا ہے بھنور سے یہی سفینوں کو. علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں, علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں. نکالتا ہے بھنور سے یہی سفینوں کو. حلالیوں کی زمینیں چمکنے لگتی ہے, علی کے نام سے موت آتی ہے کمینوں کو. حلالیوں کی زمینیں چمکنے لگتی ہیں. زندہ باد. بہت شکریہ, بہت شکریہ. علی کے نام کی تسبیح اب پڑھوں گا, یہ قطع پڑھوں گا انشاءاللہ. علی کے نام کی پڑھوں گا انشاءاللہ. علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں. نکالتا ہے بھنور سے یہی سفینوں کو. حلالیوں کی جبینیں چمکنے لگتی ہیں, علی کے نام سے موت آتی ہے کمینوں کو. دیکھیے ایک ردیف میں نے لاسٹ ایئر یہیں پڑھی تھی اسی جشن میں, کیونکہ یہ اول کے جشن ہوتے ہیں. آج 8 رجب ہے, تو جو نئے کلام ہوتے ہیں شعراء کے وہ شاعر ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا کلام ہے. میں نے پڑھا تھا یہاں کلام دشمن حیدر کو سمجھانے کا نہیں, وہ کبھی جنت تلک آنے کا نہیں. شمر جیسا حشر ہوگا حشر میں, قوم کو آپس میں لڑوانے کا نہیں. اور یہ کلام پوری دنیا میں پڑھا گیا اور کئی منقبت خانوں نے اس کلام کو ریکارڈ بھی کیا. اب یہ نئی ردیف میں سنا رہا ہوں, پہلی بار پڑھ رہا ہوں, ابھی اس کو مکمل بھی نہیں کیا. رات ہی میں نے یہیں حیدرآباد میں کوہ مولا علی کی زیارت کے بعد آ کے کچھ شعر کہے ہیں. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کلام پڑھا جانے والا ہے ہندوستان میں یا نہیں. ردیف سنیے گا, بالکل ردیف الگ سے نکالنے کی کوشش کی ہے تجھ کو مشورہ میرا, ہے تجھ کو مشورہ میرا, غلط فہمی میں مت رہنا. ردیف پہ توجہ فرمائیے گا. ہے تجھ کو مشورہ میرا, غلط فہمی میں مت رہنا. ستم سے جوڑ کر رشتہ, غلط فہمی میں مت رہنا. ستم سے جوڑ کر رشتہ, غلط فہمی میں مت رہنا. دکھاوے کے لیے کرتے ہیں جو بھی محفل و مجلس, وہاں پر جائیں گی زہرا. دیکھیے محنت ہے میری, الگ کی چیز نکال کے لایا ہوں. وہاں پر جائیں گی, دکھاوے کے لیے کرتے ہیں جو بھی مجلس و محفل, وہاں پر جائیں گی زہرا. غلط فہمی میں مت رہنا. علی سے بغض ہے جس کو عزاداری سے نفرت ہے. علی کو علی سے بغض ہے, علی سے بغض ہے جس کو عزاداری سے نفرت ہے, وہ تیرا ہو نہیں سکتا. غلط فہمی میں مت رہنا. علی سے بغض ہے جس کو عزاداری سے نفرت ہے, وہ تیرا ہو نہیں سکتا. غلط فہمی میں مت رہنا. شعر سنیں آپ, وہ تیرا ہو نہیں سکتا. غلط فہمی میں مت رہنا. سما سکتے ہیں اس میں سب سمندر سارے دریا بھی, سما سکتے ہیں اس میں سب سمندر سارے دریا بھی. یہ ہے چھوٹا سا مشکیزہ, غلط فہمی میں مت رہنا. سما سکتے ہیں اس میں سب سمندر سارے دریا بھی,
سما سکتے ہیں اس میں سب سمندر سارے دریا بھی. یہ ہے چھوٹا سا مشکیزہ. غلط فہمی میں مت رہنا. یہ دنیا ہے، اسے تبدیلیوں کا شوق ہے صاحب. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اسے تبدیلیوں کا شوق ہے صاحب. چلے گا بس تیرا سکہ. غلط فہمی میں مت رہنا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے، اسے تبدیلیوں کا شوق ہے صاحب. چلے گا بس تیرا سکہ. غلط فہمی میں مت رہنا. مجھے عباس کہتے ہیں، میں تنہا ہو کے لشکر ہوں. یا علی یا علی یا علی. مجھے عباس کہتے ہیں، میں تنہا ہو کے لشکر ہوں. اٹھا کے اٹھا لے جاؤں گا دریا. غلط فہمی مجھے عباس بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس میں اب اور شعر کہنے چاہیے. آخری شعر سناتا ہوں، مقطع بھی نہیں کہا ہے. مجھے عباس کہتے ہیں، میں تنہا ہو کے لشکر ہوں. اٹھا لے جاؤں گا دریا، اٹھا لے جاؤں گا دریا، اٹھا لے جاؤں گا دریا. غلط فہمی میں مت رہنا. وہ جس نے انگلیوں پر باب خیبر کو اٹھایا تھا، وہ جس نے انگلیوں پر باب خیبر کو اٹھایا تھا، اسی حیدر کا ہوں بیٹا. غلط فہمی میں مت رہنا. خیبر کو اٹھایا تھا، وہ جس نے انگلیوں پر باب خیبر کو اٹھایا تھا، اسی حیدر کا ہوں بیٹا. غلط فہمی بہت بہت پیارا مجمع ہے، اور ایسے مجمع پڑھنے کو بڑا جی چاہتا ہے. اور شاعر کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسے کلام سنائے جائیں ایسے مجمع میں کہ جو ہر جگہ ہم نہیں پڑھ سکتے. حاضر کرتا ہوں، چلے بھی آؤ کہ اس کے سوا دعا نہیں ہے. چلے بھی آؤ کہ اس کے سوا دعا نہیں ہے. مریض عشق ہوں، میری کوئی دوا نہیں ہے. اب یہ ہمارے طلاب کرام بیٹھے ہیں. حجت الاسلام حیدر آغا صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، شعراء تشریف فرمائیں. ایک لفظ سے دو معنی پیدا کیے ہیں. مطلب پھر سنیں آپ. مریض عشق ہوں، میری کوئی دوا نہیں ہے. یہ دل ہے، دشمن شے کی یہاں پر جا نہیں ہے. یہ دل ہے، یہ دل ہے، یہ دل ہے، دشمن شے کی یہاں پر جا نہیں ہے. میں کتنی بار تجھے کہہ چکا ہوں جا نہیں ہے. یہ دل ہے دشمن شے کی یہاں پر جا نہیں ہے. میں کتنی بار تجھے کہہ چکا ہوں جا نہیں ہے. زمانے بھر کے قصیدے بیان کیجئے مگر سوائے آل کوئی لائق ثنا نہیں ہے. علی کا عشق ملا ہے جسے زمانے میں، سوال یہ ہے میرا اس کے پاس کیا نہیں ہے. یہ بالکل تازہ کلام ہے. ابھی میری زبان پر بھی رواں نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھے نہیں، پہلی بار پڑھ رہا ہوں. تو تھوڑا سا آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ نیا کلام ہے تو میں بہت آرام سے پڑھوں گا. علی کا عشق ملا ہے جسے زمانے میں، سوال یہ ہے میرا اس کے پاس کیا نہیں ہے. جنہیں یقین نہیں غیبت پر تیری ہے مولا، جنہیں یقین نہیں غیبت پر تیری ہے مولا، وہی کہیں گے کسی روز کے خدا نہیں ہے. جنہیں یقین نہیں غیبت پر تیری ہے مولا، وہی کہیں گے کسی روز کے خدا نہیں ہے. پکارا جس نے نہ ہو مرتضیٰ کو مشکل میں، بڑے بڑوں میں بھی ایسا کوئی بچا نہیں ہے.
بڑے بڑوں میں بھی ایسا کوئی بچا نہیں ہے، کیا اشارہ تو سورج سمجھ گیا فوراً، کیا اشارہ تو سورج سمجھ گیا فوراً، یہ حکم ہے میرے مولا کا، التجا نہیں ہے۔ تھوڑا سا اور میرے ساتھ آپ بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ ہاں میں نے محنت کی ہے۔ کیا اشارہ تو سورج سمجھ گیا فوراً، یہ حکم ہے میرے مولا کا، التجا نہیں ہے۔ ابھی سے سہما ہوا ہے یزید کا لشکر، ابھی تو شیر کو اذن وغا ملا نہیں ہے، ابھی سے سہما ہوا ہے یزید کا لشکر، ابھی تو شیر کو اذن وغا ملا نہیں ہے۔ میرے حسین کی آواز دب نہیں سکتی، سینہ کی نوک سے قرآن کیا سنا نہیں ہے؟ میرے حسین کی آواز دب نہیں سکتی، سینہ کی نوک سے قرآن کیا سنا نہیں ہے؟ کہا یہ خوش شب معراج نے جہاں تھے علی، قسم خدا کی وہاں آج، قسم خدا کی وہاں تک کوئی گیا نہیں ہے۔ علی سے لڑنے کو لائے ہو مرحب و انتر، تمہاری فوج میں کیا کوئی سورما نہیں ہے؟ چٹائیے در خاک حسین اس کو جناب، اگر طبیب یہ کہہ دے کوئی دوا، اگر طبیب یہ کہہ دے کوئی دوا، درے علی پر جھکاتا ہوں سر شرر نقوی، میرے مزاج میں خودداری ہے انا نہیں ہے۔ درے علی پر جھکاتا ہوں سر شرر نقوی، میرے مزاج میں خودداری ہے انا نہیں ہے۔ حاضر کرتا ہوں، یہ بھی بالکل نیا کلام ہے، پہلی بار پڑھ رہا ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے، ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے، بشکل فرش اعضا سیدھا راستہ دیں گے۔ ذرا سا بولیے گا، آپ بولیے گا، ہم اپنے بچوں کو تہذیب کربلا دیں گے، بشکل فرش اعضا سیدھا راستہ دیں گے۔ کہاں صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، کہاں صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے۔ کہاں صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، کہاں صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے کہ تیرا نام نہ رکھے گا کوئی محشر تک، ہم آج حرملا ایسی تجھے سزا دیں گے۔ کہاں صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ کہاں صغیر نے مقتل میں لے کے چلیے ہمیں، یزید والوں کی اوقات ہم بتا دیں گے کہ تیرا نام نہ رکھے گا کوئی محشر تک، ہم آج حرملا ایسی تجھے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ سب کی بات ہے۔ اگر آپ سب کا عقیدہ بھی یہی ہے تو میرے ساتھ بولیے گا، اگر حسین تیرے غم پر بات آئے گی، اگر حسین تیرے غم پر بات آئے گی، قسم سکینہ کی گھر بار ہم لٹا دیں گے۔ اگر حسین تیرے غم پر بات آئے گی، اگر حسین، زندہ باد، پائندہ باد، آپ سلامت رہیں، اگر حسین تیرے غم پر بات آئے گی، قسم سکینہ کی گھر بار ہم لٹا دیں گے، منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی، ہم اپنے بچوں کو نام علی سکھا دیں گے۔ منافقین نہ آئیں گے ان کے پاس کبھی، ہم اپنے بچوں کو نام علی سکھا دیں گے، پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا، پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا، شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے۔ پڑھیں گے جا کے سینہ پر، آپ کیسے نہیں بولیں گے میں دیکھتا ہوں، پڑھیں گے جا کے سینہ پر کلام خالق کا، شہید مرتا نہیں ہے یہ ہم بتا دیں گے۔ نہ دیکھ ٹیڑھی نگاہوں سے رونے والوں کو، نہ دیکھ ٹیڑھی نگاہوں سے رونے والوں کو، ان آنسوؤں کی جزا ہم کو مصطفیٰ دیں گے۔ ہائے 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 ہائے،
نہ دیکھ تیری نگاہوں سے، نہ دیکھ اب عام لوگ بولے کہ نہ بولے، لیکن ان طلبا کو، ان شاعروں کو ابا بولنا واجب ہے جو شعر سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ نہ دیکھ تیری نگاہوں سے رونے والوں کو، ان آنسوؤں کی جگہ ہم کو مصطفیٰ دیں گے۔ زمین چھوٹی پڑے گی اگر پائے مجلس، ہم آسمان کو فرش عذاب بچھا دیں۔ نہ دیکھ ٹیڑھی نگاہوں سے رونے والوں کو، نہ دیکھ ٹیڑھی نگاہوں سے رونے والوں کو۔ شہزادی علی اکبر جلیہ سر عظیم بس قدیم نظر حسین و خدمات و دیوان سارا دعویت شبیہ کا کلام سننے سارے حیدی نہ دیکھ ٹیڑھی نگاہوں سے رونے والوں کو، ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہاں عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، یہ نعرہ حیدر نہیں ہوٹوں پر تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے۔ نہ دیکھ ٹیڑھی نگاہوں سے رونے والوں کو۔ ہمارے اصغر جعفری صاحب، حسن صاحب بڑی محبت کے ساتھ مجھے بلاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نیا آپ کی سماعت کے حوالے کر کے جاؤں۔ نہ دیکھ ٹیڑھی نگاہوں سے رونے والوں کو، ان آنسوؤں کی جزا ہم کو مصطفیٰ دیں گے۔ زمین چھوٹی پڑے گی اگر پائے مجلس، ہم آسمان پر فرش عزا، جزاک اللہ ماشاءاللہ، ہم آسمان پر فرش عزا بچھا دیں گے، ہم آسمان پر فرش عزا بچھا دیں گے۔ اگر لگائی جلوس و علم پر پابندی، اگر لگائی جلوس و علم پر پابندی، قسم حسین کی کوہرام ہم مچا دیں گے۔ اگر لگائی جلوس و علم پر پابندی، قسم حسین کی، شعر پڑھتا ہوں بہت آرام سے، قسم حسین کی کوہرام ہم مچا دیں گے۔ سوا علی کے نہ پھیلاؤ اپنے ہاتھ کہیں، سوا علی کے نہ پھیلاؤ اپنے ہاتھ کہیں، جو خود ہی مانگنے والے ہیں تم کو کیا دیں گے۔ نہ پھیلاؤ اپنے ہاتھ کہیں، سوا علی کے نہ پھیلاؤ اپنے ہاتھ کہیں، جو خود ہی مانگنے والے ہیں تم کو کیا دیں گے۔ جو کر رہے ہیں سیاست حسین کے در پر، جو کر رہے ہیں سیاست حسین کے در پر، انہیں تو حضرت عباس ہی سزا دیں گے۔
جو کر رہے ہیں سیاست حسین کے در پر، جو کر رہے ہیں سیاست حسین کے در پر، انہیں تو حضرت عباس ہی سزا دیں گے۔ علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو، علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو، حسین کربلا سے تمہیں دعا دیں گے۔ علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو، علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو۔ حسین کربلا سے ایک الگ کی نوعیت کا شعر سن لیجئے، لیکن لے کے جائیے گا، یاد رکھیے گا، سنیے گا نہیں، سمجھیے گا بھی۔ کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں پہلے سوچو پھر بولو۔ ہاں، بغیر سوچے نہیں بولنا۔ علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو، علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ۔ جناب حور کے لیے بہت سے شعر سنے ہوں گے، حیدرآباد میں شرر نقوی کا تحفہ ہے، یاد رکھیے گا یہ شعر۔ علی کا ذکر عقیدت کے ساتھ کرتے رہو۔ حسین کربلا سے، حسین کربلا سے، حسین کربلا سے تمہیں دعا دیں گے۔ بنا نماز پڑھے حور کو بخشتی جنت، بنا نماز پڑھے، ہائے ہائے ہائے، بنا نماز پڑھے، بنا نماز پڑھے حور کو بخشتی جنت۔ ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے۔ بنا نماز پڑھے حور کو بخشتی جنت۔ ستم یہ سوچ رہا تھا، ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے، ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے۔ کسی شریف نے سوچی نہ تھی یہ بات کبھی، کسی شریف نے سوچی نہ تھی یہ بات کبھی، ستم کو پھول کے پہلو میں وہ لٹا دیں گے۔ زندہ باد۔ کسی شریف نے سوچی نہ تھی یہ بات کبھی، ستم کو پھول کے پہلو میں، ستم کو پھول کے پہلو میں وہ لٹا دیں گے۔ بنا نماز پڑھے حور کو بخشتی جنت۔ ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے، ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے، ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے۔ کہا سکینہ نے کربلا وہ آئے گا، کہا سکینہ نے کربلا وہ آئے گا کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے۔ کہا سکینہ نے کربلا وہ آئے گا کہ جس کو اذن زیارت میرے چچا دیں گے۔ ہمارے بابا نے عباس نام رکھا ہے، ہمارے بابا نے عباس نام رکھا ہے، ستم کو لقمہ نارے اجل بنا دیں گے۔ ہائے 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 ہائے، ہمارے بابا نے عباس نام رکھا ہے، ستم کو لقمہ نارے اجل بنا دیں گے۔ جو اذن دے ہمیں لڑنے کا شاہ کربلا، ہم ایک پل میں کروڑوں کے سر اڑائیں گے۔ جو اذن دے بنا نماز پڑھے خود کو بخشتی جنت۔ ستم یہ سوچ رہا تھا حسین کیا دیں گے۔ زمین چھوٹی پڑے گی اگر پے مجلس،
ہم آسمان پر فرش عذاب بچھا دیں گے. کہا سکینہ نے کربو بلا وہ آئے گا کہ جس کو اس نے زیارت میرے چچا دیں گے. ہمارے بابا نے عباس نام رکھا ہے. ستم کو لقمہ نارے اجل بنا دیں گے. جو اذن دیں ہمیں لڑنے کا شاہ کربو بلا. ہم ایک پل میں کروڑوں کے سر اڑا دیں گے. کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہہ کر. ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے. ہائے 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 ہائے. کریں گے حملہ جو میدان میں یا علی کہہ کر. ہم ان کو کوفے کی دیواروں سے ملا دیں گے. ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے, ہے کس گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے. زمانے بھر کو علمدار ہم بنا دیں. گمان میں تو ہاتھ کاٹنے والے. زمانے بھر کو علمدار ہم بنا دیں گے. عدو کی فوج نے سوچا نہ تھا شرر نقوی. عدو کی فوج نے سوچا نہ تھا شرر نقوی. وہ مسکرا کے ستم کی ہنسی اڑا دیں گے. ستم کی فوج نے سوچا نہ تھا. ستم کی فوج نے سوچا نہ تھا شرر نقوی. وہ مسکرا کے ستم کی فوج نے سوچا نہ تھا شرر نقوی. وہ مسکرا کے ستم کی ہنسی اڑا دیں گے. وہ مسکرا کے ستم کی ہنسی اڑا دیں گے. بس آخر کلام میں شہزادہ تبسم جناب علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے ایک رجز کے کچھ بند ہیں حاضر کرتا ہوں. اصغر بھائی بے زبانی کے پیمبر کا رجز لکھنا ہے. تو کس گمان میں ہے ہاتھ کاٹنے والے. زمانے بھر کو علمدار ہم بنا دیں گے. حاضر کرتا ہوں یہ رجز کے کچھ بند پڑھوں گا. پورا رجز پھر انشاءاللہ کبھی وقت ہو گیا ہے. بے زبانی کے پیمبر کا رجز لکھنا ہے. آرزوئے دل سرور کا رجز لکھنا ہے. آج 6 ماہ کے حیدر کا رجز لکھنا ہے. رب اکبر مجھے اصغر کا رجز لکھنا ہے. آپ سلامت رہیں. میرے قبلہ آپ بھی آگے آ جائیں. یہ اور لوگ بھی آگے آ جائیں. تھوڑا سا آگے آ جائیں. آپ کی طرف سے آگے. آپ کی طرف سے آگے. یہ جگہ خالی ہے. میری محنت وصول ہو گئی مصرے کی. اکبر اور اصغر بے زبانی کے پیمبر کا رجز لکھنا ہے. آرزوئے دل سرور کا رجز لکھنا ہے. آج 6 ماہ کے حیدر کا رجز لکھنا ہے. رب اکبر مجھے اصغر کا رجز لکھنا ہے. غمزدہ لفظوں کو احساس تبسم دے دے. میرے مالک مجھے انداز تکلم دے دے. زندہ باد. بے زباں غمزدہ لفظوں کو احساس تبسم دے دے. میرے مالک مجھے انداز تکلم دے دے. جس کو کہتے ہیں خطابت کی جوانی لکھوں. جو سکون ذہن کو دے ایسی کہانی لکھوں. خشک ہونٹوں کی سلاست وہ روانی لکھوں. بے زباں لال کی اعجاز بیانی لکھوں. بے
بے زبان لال کی اعجاز بیانی لکھوں، بے زبان لال کی اعجاز بیانی لکھوں، آ کے میدان میں اشاروں کی زباں کھولتا ہے، آ کے میدان میں اشاروں کی زباں کھولتا ہے، وارث نہج بلاغت پچھڑ بولتا، آ کے میدان میں اشاروں کی زباں کھولتا ہے، وارث نہج بلاغت پچھڑ۔ اب یہاں سے آغاز ہو رہا ہے مسدس کا، میں ہوں شبیر کا دل، میں ہوں شبیر کا دل، اس میں گرامی اصغر، جدہ زہرا ہے میری اور ہے دادا حیدر، ہاں رباب دل تہذیب ہے میری مادر، اور سکینہ میری خواہر ہے برادر اکبر، دل سے کعبے کے مکینوں نے بلایا ہے مجھے، اور فرش پر عرش نشینوں نے بلایا ہے، دل سے کعبے کے مکینوں نے بلایا، دل سے کعبے کے مکینوں نے بلایا ہے مجھے، فرش پر عرش نشینوں نے بلایا ہے مجھے، میرے ماتھے کی شکن اور میری ابرو ہے وہی، ہائے ہائے ہائے، میرے ماتھے کی شکن اور میری ابرو ہے وہی، میری خصلت بھی وہی اور میری خوب ہے وہی، ہاتھ جو تھامتے ہیں کہتے ہیں بازو ہے وہی، یا علی میرے مولا میری زبان کو تاثیر دیں تو کوئی مومن خاموش نہیں بیٹھے گا۔ شہزادہ تبسم جناب علی اصغر کا مسدس سن رہے ہیں آپ، فرماتے ہیں میرے ماتھے کی شکن اور میری ابرو ہے وہی، میری خصلت بھی وہی اور میری خوبو ہے وہی، ہاتھ جو تھامتے ہیں کہتے ہیں بازو ہے وہی، دیکھیے چشم وہی لب بھی وہی روح ہے وہی، دیکھیے چشم وہی لب بھی وہی روح ہے وہی، ارے جن کا دل ہو انہی آقا کی طرح لگتا ہوں، سب یہی کہتے ہیں دادا کی طرح لگتا ہوں، جن کا دل ہوں انہی آقا کی طرح لگتا ہوں، سب کہتے ہیں دادا کی طرح لگتا ہوں، شہ کا فرزند ہوں میں یہ بھی ہے میری تقدیر، خلد کہتے ہیں جسے وہ بھی ہے میری جاگیر، مجھ کو خالق نے چنا یہ بھی ہے میری توقیر، کربلا میں مجھے یہ سوچ کے لائے شبیر، کربلا میں مجھے یہ سوچ کے لائے شبیر، ہر جگہ نام علی کام بہت آیا ہے اور کوئی حیدر کے بنا جیت کہاں پایا ہے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں، آپ شاد رہیں، ہر جگہ نام علی کام شہ کا فرزند ہوں میں یہ بھی ہے میری تقدیر، خلد کہتے ہیں جسے وہ بھی ہے میری جاگیر، مجھ کو خالق نے چنا یہ بھی ہے میری توقیر، کربلا میں مجھے یہ سوچ کے لائے شبیر، ہر جگہ نام علی کام بہت آیا ہے کوئی حیدر کے بنا، یہ سب کو معلوم ہے، یہ ہمارے مدرسے کے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے جب جناب علی اصغر مدینے سے نکلے ہیں نا ان کی ایج کیا تھی، توجہ فرمائیں، تاریخ میں ہجرتیں بہت ہیں مگر جناب علی اصغر کی ہجرت سنیں آپ، کرنے باطل کا جہاں زیر و زبر جاؤں گا، کرنے باطل کا جہاں زیر و زبر جاؤں گا، سچ ہے مشکل ہے یہ ہجرت یہ سفر جاؤں گا، چھوڑ کر اپنا وطن اپنا یہ گھر جاؤں گا، وہ کہ 18 ہی دن کا ہوں مگر زندہ باد جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کرنے باطل کا جہاں زیر و صبر جاؤں گا، سچ ہے مشکل ہے یہ ہجرت یہ سفر جاؤں گا، چھوڑ کر اپنا وطن اپنا یہ گھر جاؤں گا، گو کہ 18 ہی دن کا ہوں، گو کہ 18 ہی دن کا ہوں مگر جاؤں گا، ارے پیار کر کر کے اب و جد بھی دعائیں دیں گے، پیار کر کر کے اب و جد بھی دعائیں دیں گے اور میری ہجرت کو محمد بھی دعائیں دیں گے۔
یار گو کہ 18 ہی دن کا ہوں، گو کہ 18 ہی دن کا ہوں، مگر جاؤں گا پیار کر کر کے۔ اب وہ جب بھی دعائیں دیں گے میری ہجرت کو، میری ہجرت کو، میری ہجرت کو۔ اگر اب یہ بند، یا تو میں نے لکھنؤ سلطان المدارس میں محفل ہو رہی تھی وہاں پڑھا تھا، اس کے علاوہ میں عام جگہوں پہ یہ بند نہیں پڑھتا، کیونکہ جب مجھے پتا ہے کہ قیمت نہیں ملے گی تو پڑھنا نہیں، لیکن یہاں پڑھتا ہوں پیار کر کر کے۔ اب وہ جب بھی دعائیں دیں گے میری ہجرت کو، محمد بھی دعائیں دیں گے، قل ہو اللہ کی قسم بس میں آتش میں ہوں آہد۔ بہت شکریہ، قل ہو اللہ کی قسم۔ قل ہو اللہ کی قسم بس میں آتش میں ہوں آہد، قل ہو اللہ کی قسم بس میں آتش میں ہوں آہد۔ کربلا لائے ہے شبیر ہے یہ میری سنت، میری منزل میرے رتبے کی نہیں کوئی بھی حد، پوچھ اسلام محمد سے میری پیاس کا قد۔ قل ہو اللہ کی قسم، قل ہو اللہ کی قسم بس میں آتش میں ہوں آہد۔ کربلا لائے ہے شبیر ہے یہ میری سنت، میری منزل میرے رتبے کی نہیں کوئی بھی حد، پوچھ اسلام محمد سے میری پیاس کا قد۔ کو کہ تمثیل ہوں مگر صبر کی حجت ہوں میں، کو کہ تمثیل ہوں، کو کہ تمثیل ہوں مگر صبر کی حجت ہوں میں، اور جس کو کہتے ہیں حسین اس کی ضرورت ہوں میں۔ جس کو کہتے ہیں حسین، جس کو جزاک اللہ، آپ نے میری روح خوش کر دی، مولا کو سلامت رکھے، جس کو کہتے ہیں حسین اس کی ضرورت ہوں میں۔ پڑھ ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ، پڑھ ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ۔ شب ہجرت میرے دادا کو نبی سمجھا گیا، یہ علماء بیٹھے ہیں مجلس پڑھنے والے، آپ مجلس سننے والے، جو اس وقت بات میں نے نظم کی ہے مجھے یقین کامل ہے کہ سب نے سنی ہے وہ بات۔ پڑھ ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ۔ شب ہجرت میرے دادا کو نبی سمجھا گیا، اور صفین میں امو کو علی سب نے کہا۔ اور صفین میں امو کو علی سب نے کہا، ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکہ۔ ہاں مگر روایتیں پڑھ لینا اس بیت کو سننے کے بعد، ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکہ۔ پر ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ۔ شب ہجرت میرے دادا کو نبی سمجھا گیا، اور صفین میں امو کو علی سب نے کہا، ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکہ۔ دھوکہ ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکہ۔ رن میں اسلام کا عنوان مجھے سمجھا گیا، اور میں کچھ ایسا ہوں کہ قرآن مجھے
میں کچھ ایسا ہوں، میں کچھ ہے پر ذرا غور سے تاریخ کا ہر ایک صفحہ. شب ہجرت میرے دادا کو نبی سمجھا گیا اور سفین میں امو کو علی سب نے کہا. ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکہ. آپ روایت سنتے ہیں نا، جب جناب علی اصغر کو امام حسین لے کے گئے تو ظالم یہ سمجھے کہ حسین قرآن لا رہے ہیں. ہاں مگر سب سے جدا مجھ پہ ہوا ہے دھوکہ. رن میں اسلام کا عنوان مجھے سمجھا گیا. میں کچھ ایسا ہوں کہ قرآن مجھے سمجھا گیا. رن میں آیا ہوں، رن میں آیا ہوں تو اب یہ گواہی دیں گے، ساری دنیا کے مؤدب یہ گواہی دیں گے. جن کو کہتے ہو مہذب یہ گواہی دیں گے. چند افراد نہیں سب یہ گواہی دیں گے. لشکر شام کی کچھ اور ہی حالت ہوتی، لشکر شام کی کچھ اور ہی حالت ہوتی. میں اگر بولتا ہوتا تو قیامت ہوتی. لشکر شام کی کچھ اور ہی حالت ہوتی، لشکر شام کی کچھ اور ہی حالت ہوتی. میں اگر بولتا ہوتا اب تو مونس بھی نہیں، یاور و انصار نہیں تھا جو شبیر کی قوت وہ علمدار نہیں، اون و قاسم بھی نہیں، اکبر جرار نہیں. وہ سمجھتے تھے کوئی شہ کا مددگار نہیں. سن کے حلمن کی صدا خود کو گرایا میں نے، ایک سپاہی ابھی باقی ہے بتایا میں نے. سن کے حلمین کی صدا خود کو تھکیے گا نہیں. 2 3 بند اور پڑھوں گا. تھکیے گا نہیں. خود سن کے حلمین کی صدا خود کو گرایا میں نے. ایک سپاہی ابھی باقی ہے، ایک سپاہی ابھی باقی ہے بتایا میں نے. شامیوں رب کے طرفدار کہاں ڈرتے ہیں، کثرت فوج سے جرار کہاں ڈرتے ہیں، وارث سے حیدر کرار کہاں ڈرتے ہیں، موت سے شہ کے جگردار کہاں ڈرتے ہیں. ایک شب سوچ لو، بابا نے اجازت دی ہے اور تم سے مہلت نہیں مانگی، تمہیں مہلت دی ہے. ایک شب سوچ لو، بابا نے اجازت دی ہے. ایک شب سوچ لو، بابا نے اجازت دی ہے، تم سے مہلت نہیں مانگی، تمہیں مہلت دی ہے. اور جناب علی اصغر کربلا کے مقتل میں اپنا چہرہ گھما کے اپنی والدہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، میں ہوں قرآن کے مقصد کا شناسا ماں، راکب دوش نبی کا ہوں نوا بھروسہ ماں. میں ہوں قرآن کے مقصد کا شناسا ماں، راکب دوش نبی کا ہوں بھروسہ ماں. یہ الگ بات کئی دن سے ہوں پیاسا ماں، امرؤ القیس کا میں بھی ہوں نواسا ماں. ہائے ہائے کیا سن رہے ہیں آپ. میں ہوں قرآن کے مقصد کا شناسا اماں، راکب دوش نبی کا ہوں بھروسہ اماں. یہ الگ بات کئی دن سے ہوں پیاسا اماں، امرؤ القیس کا میں بھی ہوں نواسا اماں. معجزہ اپنے تبسم کا دکھاؤں گا ابھی اور ظلم کو تیر کی اوقات بتاؤں گا. معجزہ اپنے تبسم کا دکھاؤں گا ابھی. معجزہ اپنے تبسم کا دکھاؤں گا ابھی ظلم کو. امرؤ القیس عرب کے بہت بڑے تیر انداز تھے. امرؤ القیس کا میں بھی ہوں نواسا اماں، معجزہ اپنے تبسم کا دکھاؤں گا ابھی ظلم کو تیر کی اوقات. تھکیے گا نہیں. خانہ رب کے شرف نے یہ کہا جیتے رہو، خانہ رب کے شرف نے یہ کہا جیتے رہو، میرے بابا کے ہدف نے یہ کہا جیتے رہو، عشق سرور کے صدف نے یہ کہا جیتے رہو، بلکہ خوش شاہ نجف نے یہ کہا جیتے رہو.
ادب کے شرف نے یہ کہا جیتے رہو، میرے بابا کے ہدف نے یہ کہا جیتے رہو، عشق سرور کے صدف نے یہ کہا جیتے رہو، بلکہ خوش شاہ نجف نے یہ کہا جیتے رہو، ارے تمغے فتح و ظفر دی کو دیا ہے میں نے، اور کام صدیوں کا مہینوں میں کیا ہے میں نے۔ تمغے فتح و ظفر دی کو دیا ہے میں نے۔ یہاں سب تقریباً صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو میرے جوان ہیں ان کے چھوٹے بھائی بھی ہوں گے۔ جب ماں کسی بڑے بیٹے سے کسی کام کو کہتی ہے تو چھوٹا بچہ بھاگ کے جاتا ہے اور وہ کام کر کے آتا ہے، ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ اماں مجھے چھوٹا مت سمجھنا۔ تمغے فتح و ظفر دی کو دیا ہے میں نے، کام صدیوں کا مہینوں میں کیا ہے میں نے، وہ سکون میرے تبسم کے قرینے میں رہا، مطمئن تشنہ دہانی کے مدینے میں رہا، وہ سکون میرے تبسم کے قرینے میں رہا، مطمئن تشنہ دہانی کے مدینے میں رہا، ساتھ بابا کے پیاسوں کے سفینے میں رہا، درد ہر دشمن اسلام کے سینے میں رہا۔ دیکھو 9 لاکھ کے لشکر سے لڑا ہوں اماں، دیکھو 9 لاکھ کے لشکر سے لڑا ہوں اماں، اب تو تسلیم کرو میں بھی بڑا ہوں اماں۔ دیکھو 9 لاکھ کے لشکر سے، ہائے 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 ہائے، دیکھو دیکھو، بس ایک یا 2 بند اور پڑھوں گا اور ملتوی میں نے مسدس کیا، پھر کبھی انشاءاللہ۔ دیکھو 9 لاکھ کے لشکر سے لڑا ہوں اماں، اب تو تسلیم کرو۔ یہ میرا پسندیدہ بند ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، اب تو تسلیم کرو میں بھی بڑا ہوں اماں۔ اماں نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اماں، جیت کر دشت سے آؤں یہ دعا دو اماں، حوصلہ اپنے دلارے کا بڑھا دو اماں، آستینوں کو ذرا اور چڑھا دو اماں۔ ہائے 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 ہائے، مل کے بولنا، مل کے بولنا، شہزادے تبسم کا رجس سن رہے ہیں آپ۔ نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اماں، نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو، جو یہ سمجھتا ہے اس کے پاسوں غازی عباس کے پاسوں کی حکومت ہے وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا۔ نام حیدر کا مجھے ورد کرا دو اماں، جیت کر تک سے آؤں گے دعا دو اماں، حوصلہ اپنے دلارے کا بڑھا دو اماں، آستینوں کو ذرا اور چڑھا دو اماں۔ ارے یوں لڑوں شوں لڑوں، نہر سے حساس کہے جیتے رہو، اور بات کو جب ہے کہ عباس کہے جیتے رہو۔ یوں لڑوں نہر سے حساس کہے جیتے رہو، یوں لڑوں نہر سے حساس کہے جیتے رہو۔ بات تو جب ہے کہ عباس کہیں جیتے رہو، قلب زہرا کے دھڑکنے کی صدا ہے عباس، بانٹنے والے کی اکلوتی دعا ہے عباس، بنیے بقال نہیں سمجھیں گے کیا ہے عباس۔ اب تو اختتامی منزلوں پر ہوں، اگر آپ اب تھک جائیں گے، مصروں کا لطف نہیں لیں گے تو تکلیف ہوگی۔ قلب زہرا کے دھڑکنے کی صدا ہے عباس، بانٹنے والے کی اکلوتی دعا ہے عباس، بنیے بقال نہیں سمجھیں گے کیا ہے عباس۔ ابن شبیر ہوں میں، میرے چچا ہیں عباس، ابن شبیر ہوں میں، ابن شبیر ہوں میں، میرے چچا ہیں عباس۔ تم اسے کھو گے سردار بھی کھو دے گا تمہیں، تم اسے کھو گے سردار بھی کھو دے گا تمہیں، اور میں اگر چاہوں تو دریا بھی ڈبو دے گا تمہیں۔ تم اسے کھو گے سردار بھی
اسے کھو گے سردار بھی کھو دے گا تمہیں. میں اگر چاہوں تو دریا بھی ڈبو دے گا تمہیں. سنو ظالموں، قید کر رکھا ہے کونین کی لعنت نے تمہیں. سچ ہے بے دین کیا شام کی دولت نے تمہیں. چن کے رکھا ہے جہنم کی ریاست نے تمہیں. جاگیے گا جاگیے گا. چوتھا مصرع بہت بڑا آ رہا ہے، میں وضاحت نہیں کروں گا. جو سمجھ جائیں گے ان سے دعائیں، جو نہیں سمجھے وہ میرا مقدر. قید کر رکھا ہے کونین کی لعنت نے تمہیں. سچ ہے بے دین کیا شام کی دولت نے تمہیں. چن کے رکھا ہے جہنم کی ریاست نے تمہیں. خلق مل جل کے کیا ایک جماعت نے تمہیں. کر رکھا ہے کونین کی لعنت نے تمہیں. سچ ہے بے دین کیا شام کی دولت نے تمہیں. چن کے رکھا ہے جہنم کی ریاست نے تمہیں. خلق مل جل کے کیا ایک جماعت نے تمہیں. تم ابن ہجوم ہو. خلق مل جل کے کیا، خلق مل جل کے کیا ایک جماعت نے تمہیں. ہم ہے معصوم مثالی نہ لڑے گا ہم سے. ہم ہے معصوم مثالی نہ لڑے گا ہم سے. اور تم تو لڑ لو گے حلالی نہ لڑے گا. ہم ہے معصوم مثالی نہ لڑے گا ہم سے. تم تو لڑ لو گے. بس آخری بند، اور یہاں سے آپ سے اجازت. تم تو لڑ لو گے. حلالی نہ لڑے گا. میں ہوں شبیر کا دل، اس میں گرامی اصغر. ذہن انسان پر جو چھوڑا ہے اثر یاد رہے. مختصر عمر میں صدیوں کا سفر یاد رہے. ذہن انسان پر جو چھوڑا ہے اثر یاد رہے. مختصر عمر میں صدیوں کا سفر یاد رہے. میرے سینے میں ہے شیروں کا جگر یاد رہے. میرے سینے میں ہے شیروں کا جگر یاد رہے. قتل کر دو گے مجھے سچ ہے مگر. پھر پڑھتا ہوں میں. ذہن انسان پر جو چھوڑا ہے اثر یاد رہے. مختصر عمر میں صدیوں کا سفر یاد رہے. میرے سینے میں ہے شیروں کا جگر یاد رہے. قتل کر دو گے مجھے سچ ہے مگر 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 یاد رہے. ہنس کے شبیر کے قدموں پر چھکایا ہے تمہیں. ہنس کے شبیر کے یاد رہے. ہنس کے شبیر کے قدموں پر چھکایا ہے تمہیں. ایک 6 ماہ کے بچے نے رلایا ہے تمہیں. بڑی نوازی، بہت شکریہ. قتل کر دو گے مجھے سچ ہے مگر یاد رہے. ہنس کے شبیر کے قدموں پر چھکایا ہے تمہیں. ایک 6 ماہ کے بچے نے، ایک 6 ماہ کے بچے نے. بس آخری بند اور مقطع. ایک 6 ماہ کے بچے نے. عادتیں ظلم کی ظالم کو تباہی دیں گی. یہ شاعروں کے لیے ہے بند، اس میں بڑی رعایت ہے ان مصروں میں. عادتیں ظلم کی ظالم کو تباہی دیں گی. آئینہ اس کو حقیقت کا دکھائی دیں گی. گردنیں کٹ کے بھی پیغام الہی دیں گی. گردنیں کٹ کے بھی پیغام الہی دیں گی. رن میں بکھری ہوئی لاشیں یہ گواہی دیں گی. ہائے 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 یا علی یا. کاش میں یہ بیت پڑھ سکوں. اگر آپ کی
دھڑکنوں میں شرر نقوی شامل نہ ہو جائے تو لطف شاعری نہیں ہے. اگر بیت میں نے پڑھ دی, بیت آپ تک پہنچ گئی. عادتیں ظلم کی ظالم کو تباہی دیں گی, آئینہ اس کو حقیقت کا دکھائی دیں گی, گردنیں کٹ کے بھی پیغام الہی دیں گی. رن میں بکھری ہوئی لاشیں, رن میں بکھری ہوئی لاشیں یہ گواہی دیں گی, جو ہو کچھ روز کی وہ شان نہیں چھوڑتے ہیں, جو ہو کچھ روز کی وہ شان نہیں چھوڑتے ہیں, اور شیر مر جاتے ہیں میدان نہیں چھوڑتے. عادتیں ظلم کی ظالم کو تباہی دیں گی, آئینہ اس کو حقیقت کا دکھائی دیں گی, گردنیں کٹ کے بھی پیغام الہی دیں گی, رن میں بکھری ہوئی لاشیں یہ گواہی دیں گی, جو ہو کچھ روز کی وہ شان نہیں چھوڑتی. شیر مر جاتے ہیں, شیر مر جاتے ہیں, میدان نہیں چھوڑتے ہیں. اے شرر نقوی, اشاروں میں یہ اصغر نے کہا, اے شرر نقوی, اشاروں میں یہ اصغر نے کہا, حرملہ جانتا ہوں میں تیری اوقات ہے کیا. توجہ توجہ توجہ. اے شرر نقوی, اشاروں میں یہ اصغر نے کہا, حرملہ جانتا ہوں میں تیری اوقات ہے کیا. تو نہیں جانتا ہے میرے گھرانے کی وغا, تو نہیں جانتا ہے میرے گھرانے کی وغا. جان لے دشت میں حملہ میں کروں گا ایسا. شہزادے کیسا حملہ کریں گے آپ, حملہ کیسا ہوگا جناب علی اصغر کا. اے شرر نقوی, اشاروں میں یہ اصغر نے کہا, اور ملا جانتا ہوں میں تیری اوقات ہے کیا. تو نہیں جانتا ہے میرے گھرانے کی وغا. جان لے جان لے جان لے دشت میں حملہ میں کروں گا ایسا. ختم ہو جائے گا یہ حق کو دبانے کا ہنر, ختم ہو جائے گا یہ حق کو دبانے کا ہنر, اور کوئی سیکھے گا نہیں تیر چلانے کا. ہو جائے گا یہ حق کو دبانے کا ہنر. کوئی سیکھے گا نہیں, کوئی سیکھے گا نہیں تیر چلانے کا ہنر. بس یہ دعا ہے, یہ دعا بھی سن لیں. اور ملتوی, تم علی والے ہو, ہر حال میں سلطان رہو. عشق حیدر سے کرو صاحب ایمان رہو. رات دن تم غم شبیر پر قربان رہو. صبر کے ساتھ رہو, ظلم سے انجان رہو. یہ رہے یاد یہ دولت نہیں ملتی سب کو, ہم ہیں وہ جن کی محبت نہیں ملتی سب کو. مشکلوں نے تمہیں گھیرا ہے تو آ جاؤ ادھر, دور قسمت سے سویرا ہے تو آ جاؤ ادھر. ہر طرف غم کا اندھیرا ہے تو آ جاؤ ادھر. نام ہونٹوں پر جو میرا ہے تو آ جاؤ ادھر. روح کو دے جو سکون ایسی ہوائیں دے گا, میرا جھولا تمہیں جینے کی دعائیں دے گا. روح کو دے, نام ہونٹوں پر جو میرا ہے تو آ جاؤ ادھر. روح کو دے جو سکون ایسی ہوائیں دے گا, میرا آخری بند ہے, میرا جھولا تمہیں جینے کی دعائیں دے گا. اپنا یہ دین یہ ایمان سنبھالے رکھنا, اپنے یہ مرتبے یہ شان سنبھالے رکھنا, اپنا یہ عشق یہ عرفان سنبھالے رکھنا. اہل غم درد کا قرآن سنبھالے رکھنا. ذمہ داری یہ تمہاری ہے, جدا ہو تم لوگ, ذمہ داری یہ تمہاری ہے جدا. اہل غم درد کا قرآن سنبھالے رکھنا. ذمہ داری یہ تمہاری ہے, جدا ہو تم لوگ, اور تم سلامت رہو زہرا کی دعا ہو. ذمہ داری یہ تمہاری ہے, جدا ہو تم لوگ, تم سلامت رہو زہرا کی دعا ہو تم لوگ. نام اصغر ہے میرا. بہت بہت
آئیے حضرات، آج کی اس کامیاب محفل کے آخر میں دعا کے لیے میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں صدر مجلس علماء و ذاکرین حجت الاسلام ڈاکٹر نثار حسین حیدر آقا صاحب قبلہ کی خدمت عالیہ میں کہ وہ دعا فرمائے. اور ایک محفل کی آپ حضرات کی خدمت میں یاد دہی ہے 14 رجب 9 بجے شب با مقام چلہ مولا علی ریاست نگر، جس میں مدعو شعراء کرام منظومات پیش کریں گے. محترم حسن علی صاحب اور ان کے فرزندان آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کرتے ہیں. ایک سلوات پڑھیں سب مل کے محمد والے. مولا سلامت رکھے. یہاں پر جشن میں مصروف ہونے والوں کو، خوش ہونے والوں کو شہزادی کی دعا ہوگی. یہ بارگاہ میں بیٹھ کر یہ آپ کا عقیدہ ہے جو چھلک کر آپ کے چہروں سے اور آپ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں. یہ جو آواز بلند ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ فضاؤں میں محفوظ کر لی جائے گی. اور پھر یہی وہ آوازیں ہیں، یہی وہ نعرے ہیں، یہی وہ عقیدہ ہے جو حشر کے میدان میں پیش کیا جائے گا. یہ صدائے محفوظ کر لی جائے گی. تو میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم سے کہ تجھ کو یہ وہ پاک بابرکت مہینہ ہے جس میں تیرے علی ولی کی ولادت ہوئی ہے، ان کے صدقے میں ان بارگاہ میں آنے والے تمام مومنین و مومنات کو سلامت رکھنا. جو سن رہے ہیں اور جو مسرور ہو رہے ہیں یہ خوشی ان کی نسلوں میں تو منتقل فرما دے. پروردگار جو حج و زیارات سے مشتاق ہونا چاہتے ہیں ان تمام کو تو کربلا تک پہنچا دے. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہمارے دلوں میں علی کی محبت کو قائم دائم فرما. پروردگار ادبات عالیہ کی حفاظت فرما، کعبے کی حفاظت فرما، رمائے مطہرہ کی حفاظت فرما. پروردگار ایسے حالات بنا دے کہ شہزادی کا ایک شاندار روزہ تعمیر ہو سکے. جو حکومتیں ان کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے اور نہیں بنا رہی ہے ان حکومتوں کو نیست و نابود فرما دے. پروردگار کے جو واسطہ کربلا والوں کا جہاں پر بھی کوئی بیمار ہے ان کو شفائے کاملانہ عطا فرما. یہ جو وبا ساری دنیا کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے تجھے حسین ابن علی کا واسطہ شیعہ حیدر کرار در عرض پر جہاں کہیں ہو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام کو حفظ و امان میں رکھنا، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم تمام کو ناصروں میں شمار فرما. صلوات علی محمد وآل محمد. تبرک نوش فرما کے جائے. صلوات علی محمد.